میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر صدق الله العظيم۔ یہ قربانی کے متعلق ہمارا یہ چوتھا درس ہے۔ تیسرے درس میں بتایا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ آج کے اس درس میں ہم بتائیں گے کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں اور قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو یاد رکھو، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس اور اونٹ، ان سب میں نر مادہ قربانی کے لیے ذبح کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 143 144 ہے۔ 8 جانور ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے اور 2 اونٹوں میں سے اور 2 گایوں میں سے نرمادہ۔ قربانی کے جانوروں میں بھینس جو ہے نا، بھینس یہ بھی داخل ہے، کیونکہ یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے، لہٰذا بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ بھینس کا حکم گائے والا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ بھینس کی قربانی پر اجماع امت ہے۔ امام ابن منذر اپنی کتاب الاجماع میں اپنی کتاب الاجماع میں نقل کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ اجمعوا علی ان حکم الجوامیس حکم البقری، کہ بھینس کے قربانی کے حکم میں سب اس بات پر جمع ہے کہ یہ گائے کے حکم میں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انما ہی بقرٌ کلھا، ٹھیک ہے۔ ایک دوسرے مقام پر یہ فرماتے کہ الجوامیس والبقر سواء۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ الجاموس بمنزلۃ البقر۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تحسب الجوامیس مع البقر، باعتبار لغت الجاموس بمنزلۃ البقر۔ ہمارے ہندوستان پاکستان کے جمہور علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ سعودی عرب کے مشہور عالم ہے شیخ محمد بن عثمین بھی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جو ہے بھینس کو گائے کے حکم میں شامل کیا ہے اس نے۔ بھینس جو ہے یہ عربوں میں نہیں پائی جاتی تھی، اس لیے اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں وضاحت سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اولین مخاطبین عرب ہی تھے، اور موسوعہ فقہیہ کویتیہ اس میں بھی یہی مذکور ہے کہ بھینس گائے کے حکم میں ہے۔ تو آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی کہ قربانی کے جانور میں کون کون سے جانور ہیں۔ تو آیت کی روشنی میں 8 جانوروں کا ذکر کیا، نر اور مادہ، اور ساتھ ہی ساتھ بھینس بھی اس میں شامل ہے۔ اب اس کے بعد اگلی بات کی طرف چلتے ہیں، وہ یہ کہ قربانی کی جو جانور ہے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، کتنی عمر کے جانوروں کی قربانی جائز ہے۔ تو قربانی کی جانوروں میں بھیڑ اور بکرا بکری 1 سال، گائے اور بھینس یہ 2 سال، اور اونٹ یہ 5 سال کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ وہ بھیڑ اور دمبا جو دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہو، اس کی قربانی بھی جائز ہے، اگرچہ وہ 6 مہینے کا ہو۔ اب ایک اور بات کہ آیا دانت نکلنا ضروری ہے؟ یہ تو عمر ہو گئی، آیا دانت نکلنا یہ ضروری ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو، پکے دانت نکلنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مدت پوری ہونا شرط ہے۔ تاہم آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے، اس لیے صرف بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احتیاطاً دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔
دانتوں کی جو علامات ہے، دانتوں کی علامات ایسی ہے کہ اس میں کم عمر جانور نہیں آ سکتا، ہاں زیادہ عمر کا آنا ممکن ہے۔ یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانوروں کے دانت نہیں نکلتے، لہٰذا اگر جانور کی عمر یقینی طور پر معلوم نہ ہو تو جانور کی عمر کی تعیین کرنے کے لیے دانتوں کو ہی معیار بنا لینا چاہیے۔ تو امید ہے کہ یہ بات بھی آپ حضرات کو سمجھ آئی ہوئی ہوگی کہ قربانی کی جانور میں قربانی کی جانور کون کون سے ہیں، اور دوسری بات قربانی کی جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اسے اگلے درس میں پھر بتائیں گے کہ قربانی کی جانور میں شرکاء کی تعداد یہ جو ہے کتنی ہونی چاہیے۔ یہ ان کے جو مسائل ہے، جو اجتماعی قربانیاں کرتے ہیں، اس کے انشاءاللہ مسائل بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔